سب سے پہلے بات کریں بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے خطاب میں قوم کو سرپرائز ملے گا اور بڑی خوشخبری سنائی جائے گی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا بیان۔ وزیراعظم کی زیر صدارت آج پاور سیکٹر کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی متوقع ہے۔ وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اجلاس میں IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ اہم بیٹھک میں پاور سیکٹر کے امور زیر غور آئیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے خطاب میں قوم کو سرپرائز ملے گا اور بڑی خوشخبری بھی سنائی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے 180 سے زائد ممالک پر جوابی ٹیرف لگا دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے اتحادی 30 سال سے مراحت لیتے آ رہے ہیں۔ یورپی یونین، کینیڈا اور دیگر ممالک نے ہماری معیشت سے لاکھوں ڈالر کمائے۔ جوابی ٹیرف امریکہ کے لیے مثبت نتائج کا باعث بنے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی صدر کا دنیا کی معیشت پر کاری وار۔ پاکستان سمیت 180 سے زائد ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف عائد کرتے ہوئے کہا، پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے۔ امریکہ نے بھارت پر 26%، چین پر 34%، یورپی یونین پر 20% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ بنگلہ دیش پر 37%، جاپان پر 24%، اسرائیل پر 17% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ امریکی صدر نے گاڑیوں کی درآمد پر 25% اضافی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تمام درآمدات پر 10% ٹیکس لگے گا۔ ویتنام پر 46%، تائیوان پر 32%، جنوبی کوریا پر 25% جوابی ٹیرف عائد ہوگا۔ تھائی لینڈ پر 36%، سوئٹزرلینڈ پر 31%، انڈونیشیا پر 32% اور ملائیشیا پر 24% جوابی ٹیرف عائد کیا گیا۔ کمبوڈیا پر 49%، جنوبی افریقہ پر 30%، برازیل اور سنگاپور پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، کوئی 0 ٹیرف چاہتا ہے تو امریکہ میں مصنوعات بنائے۔ امریکی صدر نے جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، جس کے مطابق تمام ممالک پر نئے ٹیرف کا نفاذ 9 اپریل سے ہوگا۔ ٹیرف کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے وضاحت دی ہے کہ جوابی محصولات کے ساتھ 10% کا بنیادی ٹیرف بھی شامل ہے۔ یورپ کو 10% جوابی محصولات اور 10% بنیادی ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ چین کو 24% جوابی محصولات کے علاوہ 10% کا بنیادی ٹیرف بھی ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ کے عائد کردہ جوابی ٹیرف پر دنیا کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ آسٹریلیا نے امریکہ کی جانب سے عائد جوابی ٹیرف کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ جرمن کیمیکل انڈسٹری نے ٹیرف سے متعلق امریکی حکومت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا، یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا، یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ برازیلین پارلیمنٹ نے ٹرمپ کے نئے ٹیرف سے نمٹنے کے لیے قانون کی منظوری دے دی، جبکہ برطانوی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹرمپ کا ہنی مون ختم، امریکیوں میں مقبولیت 47% سے گھٹ کر 43% رہ گئی۔ خبر ایجنسی نے گیلپ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرمپ کے پروجیکٹ 2025 ٹیرف کی دھمکیوں، خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کرنے اور گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش نے امریکیوں کو مایوس کیا ہے۔ ایلون مسک کے بے لگام مداخلت اور سگنل گیٹ اسکینڈل نے بھی ٹرمپ کی مقبولیت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کورونا میں مبتلا، ڈاکٹرز نے صدر آصف زرداری کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری کے صحت سے متعلق اظہار تشویش، جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر آصف زرداری اسپتال میں داخل، کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ڈاکٹر آصف
حسین کا کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ آصف زرداری کے مختلف ٹیسٹ کے بعد کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ ماہرین کی ایک ٹیم ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور صدر مملکت کی حالت بہتر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر کی صحت سے متعلق اظہار تشویش کرتے ہوئے جلد شفا یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قوم صدر آصف علی زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جلد از جلد صحت یاب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کورونا کے باعث صدر آصف علی زرداری 4 اپریل کو گڑھی خدا بخش میں ہونے والے جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ علی امین نے بانی پی ٹی آئی کو کے پی کے حکومت کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ ملاقات میں قیادت پر سوشل میڈیا میں جاری بیجا تنقید اور اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی سے متعلق بھی بات ہوئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ کے پی کے سے متعلق تمام امور پر علی امین کا فری ہینڈ مل گیا۔ بیرسٹر سیف کی دی گئی تجاویز قابل عمل قرار۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو کے پی کے حکومت کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ ملاقات میں پارٹی معاملات سمیت تمام امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ علی امین گنڈاپور نے متعدد اہم امور پر رہنمائی اور اجازت بھی حاصل کی۔ بیرسٹر سیف کی جانب سے اہم تجاویز بھی دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر صاحب کی تجاویز کو قابل عمل قرار دیا۔ ملاقات میں قیادت پر سوشل میڈیا پر جاری بے جا تنقید بھی زیر بحث آئی۔ ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی سے متعلق نظر ثانی پر بھی بات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ آنے والے چند دنوں میں علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا ہے۔ عاصم افتخار کی یو این سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی، اپنی اسناد پیش کر دی۔ اقوام متحدہ کے منشور اور قصیر الجہتی سفارتکاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے عاصم افتخار کو ان کے نئے منصب پر مبارکباد دی۔ منیر اکرم 31 مارچ 2025 کو اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد یہ منصب چھوڑ گئے تھے اور مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے سلامتی کونسل میں سفارشات پیش کی ہیں۔ غزہ سنگین بحران سے دوچار ہے۔ 2023 سے اب تک 399 امدادی کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری دوسروں کی خدمت کے لیے جانیں خطرے میں ڈالنے والوں کا تحفظ کرے۔ تنازعات والے علاقوں میں امدادی کارکنوں کو دھمکیوں اور گولیوں کا سامنا ہے۔ فریقین کو لازمی طور پر انسانی قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کے ذریعے پابندیاں اور قانونی کارروائی کی جائے۔ کالعدم بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ٹرین پر حملے کے بعد آپریشن میں دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ بی ایل اے کی فدائیوں کی لاشیں کوئٹہ لائی گئی ہیں۔ 5 لوگوں کی لاشیں سول ہسپتال کوئٹہ لائی گئی۔ قانون میں لاش کو لینے کا حق صرف ورثہ کا ہوتا ہے۔ بی وائی سی والوں نے کہا لاشیں ہمیں دی جائیں۔ دہشت گردوں کی لاشوں کو آن کیا گیا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز احمد گورایا کی ڈپٹی کمشنر سعد بن اسد کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ہسپتال میں لاشیں لینے کے لیے توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہسپتال انتظامیہ کی مار پیٹ کر کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی۔ ہسپتال کی مارچری کو بھی توڑا گیا ہے، جبکہ لاشیں لا کر احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا۔ احتجاج میں 38 سی سی ٹی وی کیمروں کو توڑا گیا۔ احتجاج میں پولز توڑے گئے، فائبر آپٹکس کو توڑا گیا۔ بی وائی سی کی دہشت گردوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ مارچ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، جس پہ 12 مارچ تک وہ چلتا رہا۔ 5 فدائین جس کو بی ایل اے نے بعد میں خود بھی قبول کیا، ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیسائیڈڈ کہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جائے ہسپتال میں۔ تو کچھ لوگ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے۔ ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا۔ پولیس اور جو ہسپتال انتظامیہ تھی ان کو مار پیٹ کر اور وہ سارا کر کے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی اور وہ اٹھائی گئی۔ پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا، مگر اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں 36 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے کوئٹہ میں ڈیمیج ہوئے۔ 18 سے زیادہ پولز تھے جن کو توڑا گیا، جن کی ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔